اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کلام اپنے دل سے گھڑ لیا کرتے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ اب کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت اور نجات کی خوشخبری ثابت ہو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی پیغمبر علیہ السلام کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ آیات الہی پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کبھی انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے، سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے، یعنی زبان سے کفر کرے اور اس کا دل اس کفر پر رضامند ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ بالکل غافل ہیں، اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اور زیاں اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سخت آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ کا پروردگار ان اعمال کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی ذات کی خاطر جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کی روزی فراغت سے آ رہی تھی، بس اس نے کفران نعمت شروع کیا تو اللہ نے اس کے باشندوں کی کرتوتوں کی پاداش میں اسے یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کو اس کا اوڑھنا بنا دیا، اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آیا، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پس عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ اے لوگو، خدا نے تمہیں جو حلال اور پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ بس جو ان کے کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ خبردار، تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے اور وہ جھوٹے احکام لگائیں، ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افطرا باندھو گے۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس افطرا پردازی کا چند روزہ فائدہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے سورہ انعام میں آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ بے شک آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو جہالت و نادانی سے برائی کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار اس کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان تھے، سب سے کٹ کر یکسوئی سے خدا کی طرف مائل تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے پر لگا دیا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہی ہیں۔ اے رسول، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کی ملت یعنی طریقہ کی پیروی کریں جو یقیناً مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ باقی رہا سب کے احترام کا معاملہ، تو یہ صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ اے پیغمبر، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں، حکمت اور عمدہ نصیحت
خصوصیت کے ساتھ اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث مباحثہ کریں۔ آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا تو محض اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان لوگوں کے حال پر غم نہ کیجئے اور نہ ہی ان کی مکاریوں سے دل تنگ ہو جائیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو خلق خدا سے حسن سلوک کرتے ہیں۔